فصل
اور جتنی سانسوں میں تیرا نام لیا بس وہی تو زندگانی ہے. جتنی سانسوں میں تیرا نام لیا بس وہی تو زندگانی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم دم ہو گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. تمام احباب مرتبہ ذوق سے، شوق سے، عقیدت اور احترام سے اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر پڑھنے والے کو سن بھی رہے ہیں اور پہچان بھی رہے ہیں. بابا سے بلند پڑھنا صلاۃ و سلام. سبحان اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا وکیل قلوب المؤمنین وعلی آلہ و صحبہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین. احباب وقار، آج کی یہ عظیم شان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے اس علاقہ میں سر چکی ہے، جس میں خوبصورت شخصیات کا ایک خوبصورت گلدستہ جناب محترم المقام عزت مآب بابا جی رشید احمد صاحب نے ایک حیدری نعرہ غوثیہ آستان عالیہ شرف شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف، آستان عالیہ کوٹلہ شریف. احباب وقار، بڑی مہربانی علماء کا تقدس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، لیکن میں گزارش کروں گا آپ نے اپنی مسجد پر تشریف رکھیے گا. تمام احباب ہمارے درمیان خطیب قدیر جناب حضرت علامہ جی ٹھیک ہے بسم اللہ، بڑی مہربانی ہے. تو میں حضرت صاحب کو آج کی صورت میں خوش آمدید کہتا ہوں. گزارش کروں گا کہ تمام احباب اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو کہ سلاطین عالم اپنی جگہ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ. میرا یقین ہے سب ایمان والے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ حضور کی محفل میں بے ایمان آگے بیٹھ نہیں سکتا. محبت سلاطین عالم اپنی جگہ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ. ارے بدلتی رہی دیکھو کیسے چوتھے مصرے کے بعد کون بندہ کتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہے گا. عقیدہ میرے عقیدے سے ٹچ ہو تو یقیناً سبحان اللہ کی صدا آئے گی. توجہ، سلاطین عالم اپنی جگہ تو عالم کا سلطان اپنی جگہ. بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ. بدلتی رہی آسمانی کتابیں میرے آقا کا قرآن اپنی جگہ. اور قرآن ہے کیا؟ میرے آقا کی ایک ادا کا نام ہے قرآن. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر قرآن میں، آقا کی مسکان کا ذکر قرآن میں، میرے آقا کے دندان کا ذکر قرآن میں، آقا کی پیشانی کا ذکر قرآن میں، آقا کے دست اقدس کا ذکر قرآن میں، آقا کی کان کا ذکر قرآن میں، نبی کی زلف کا ذکر قرآن میں، آقا کے سینے کا ذکر قرآن میں، نبی کی آنکھ کا ذکر قرآن میں، اصحاب کا ذکر قرآن میں، آدین کا ذکر قرآن میں.
बल्कि यूं कहूंगा आका के मक्के का जिक्र भी कुरान में और मदीने का जिक्र भी कुरान में। पाक का नजराना पेश कीजिए मुख्तसर सी आदमी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मेरे शाह साहब बोल रहे आपने जो बारगाह में अभी माई लिखे उसमें दो शाह समाप्त कीजिए और एक नाम दो शाह मुकम्मल हो जाएगी शामिल होकर पढ़ना सुल्ताना तेजी शाना मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना बड़े करम कमाए नी भला हो कखा में जो पैर उड़ते सन फख मेरे कखों लख बनाए नी भला हो
شعر ایسا ہے جو آپ نے بچوں نے بوڑھوں نے جوانوں نے سب نے سنا ہوا اور نہ آتے ہی کیا حضور آ گئے کئی سبحان اللہ مکمل ہو جائے گی شامل ہو کے آپ نے پڑھنا ہے فلک کے نظارہ مبارک دیکھتی ہیں زلفیں مبارک دیکھتی ہیں حضور کا سراپا دیکھ کر کیا فرماتی ہوگی حلیمہ سعدیہ حضور کو دیکھ کے کیا فرماتی ہوگی میں لب کے لے آواز کو سونا تیرے نال میں لب کے لے آواز کو سونا تیرے نال شیر سن لیجیے مول دن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی لوگو مول دن یوسف نو خود آپ تے وک جاندی تکلے دی زلیخا دے تصویر محمد دی کہندی نہ لب کے جابر بن سمرہ رضی اللہ انجو بھی مائک تو بغیر بھی سنا دینے ہیں تو آواز ہی جانی ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ کریکشن فرما دیں گے حضور سمرہ جابر بن سمرہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چاندنی رات مسجد نبوی چ بیٹھے دیکھے چاند چڑھیا تو آمنہ دے لال جلوہ ایک نظر آسمان کی چاند پر ایک نظر آمنہ کی چاند کیا فرماتے ہیں چاند پاک
اے چاند تو پاک ہے پر میرے سونے کے سامنے خاک پھر کی باقی ہونا جنت چڑھ دیا 14ویں رات دیا گھٹ تیری بھی روشنائی نہیں تو گھٹ گھٹ کے روز چڑھنا اپنے خدا سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو سب تو پہلی گزارش بندہ حقیر و فقیر والوں یہ ہوئی کہ اپنی محافل کا جڑا ٹائم ٹیبل ہے اس طرح کا بڑھاؤ کہ محفل کی وجہ تو صبح کی نماز ڈسٹرب نہ ہو۔ ساڑھے سنیے کا عالمیہ ہے سنساری رات محفل نعت یا محفل میلاد رہنے والے صبح فجر کی نماز کا ویلا ہوتا ہے کہ شیطان سے خوشگاہ سوال ہے ان کا ماحول ہونا چاہیے کہ نماز کی پابندی ہو۔ کی خیال ہے؟ اللہ اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی سے زندہ رکھی اور حضور کی غلامی سے موت عطا فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو کہ فتنے ملک بیٹھے طرح طرح کے فتن آزمائشاں ابتلاواں مسلمانوں کے آ گئے ہیں۔ وہ دی وجہ یہ کہ مسلمان جو کرنا سی وہ نہیں پہ کرتے تھے، جو نہیں کرنا سی وہ پہ کرتے۔ کرنا کی سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کے مطابق آپ کو دسے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا سی۔ وہ دامن مصطفیٰ چھڑ کے من حیث القوم اساں بے زوی ہو گئے، کدی کسی کے علی تلی اڈ، کدی کسی کے تلی اڈ، کدی کسی کو مدد مانگ، کدی کسی کو مدد مانگ۔ کہ کافران کو مدد مانگ کے ذلیل ہونا ہے، اسی خدا تو مصطفیٰ کو مدد کیوں مانگ؟ جڑا اللہ رسول کو مدد مانگتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا، وہ عظیم ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب دے غلام بے سر و سامانی کے عالم میں نہ کوئی اسلحہ زیادہ سی، نہ کوئی ساز و سامان زیادہ سی، نہ کوئی جنگ کا سامان وقت سی، تعداد بھی تھوڑی، لیکن اللہ نے مدد فرمائی بدر دے مقام میں فرشتیاں نو بھیج کے اللہ دے فضل و کرم نال اساں اس تھاں دی زیارت کر کے آئے جتھے فرشتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اساں اللہ رسول کو مدد مانگے، مسلمان اللہ رسول کو مدد مانگے، نبی پاک کی غلامی سے
یہ جی نجات ہوئی عقیدہ بھی ٹھیک کرو کہ اپنے عمل بھی ٹھیک کرو درود شریف پڑھو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء عميم الجود والعطاء ماء الذنوب والخطايا منبع العلم والعلم والحكم والكرم والحياء حبيب الكبرياء وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الهدى أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي وعلى ولد سيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم وسع گنج بخشے فیض عالم مدھرے نور خدا ناقص عذابین کامی کاملانہ رحمہ خواجہ امیر الدین ولی
پہلے میں ناز شریف کا چند اشعار پیش کروں پنجابی دی یاد بڑے سادہ لیرکس نے بول لے اس سادہ ہی سورے انہوں نے سور لگی ہوئی وہ لال ہے مل کے پڑھ لو گے تو ماشاءاللہ، نہ پڑھو گے تو مرضی نہ، سبحان اللہ، مجبوری علی گالی گئی۔ بڑا سادہ یا کلام ہے، آسان فہم ہے، سمجھ آ جائے گا۔ جیسے میرا ذوق ہے امام محمد رضا خان کا کلام پڑھنا، بڑی زندگی سطح کے مطابق میں کلام پڑھ لگا، دیدے تو کوئی شہی طور پہ کرنا نہیں۔ ساڑھے فاروق آباد ہے ایک شاعر ناقد و شاعر محمد جمیل مستانہ صاحب، انہوں نے لکھی جی میں بڑی پسند آئی۔ وہ ایک انداسی عیسائی رسول بہت ہو گیا، اللہ ایمان پہ گیا اور بخشش فرمائے۔ انہوں نے ایک حمد پڑھی سی لیکن انہوں نے نالو ساتھ سوز ہوئی سی تو میرا ساتھ اپنا ہی وہ دی چونے چوندی سورے اللہ اس
کوئی اور سنی بھائیوں، میں اور آپ سب احباب اپنے کریم رب کا جملہ کی شکر ادا کرنے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان اور سنس پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب اور انہاں دے جملہ صاحبزادگان جڑے انہاں دے دست بازو نے، اللہ انہاں سارے کو اپنی بارگاہ کے حساب اجر عطا فرمائے اور انہاں تمام اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا واسطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر چکے ہوں کہ میرا موضوع شان صحابہ اور شان اہل بیت، انہاں دا آپس میں پیار، انہاں دی آپس میں محبت۔ لیکن میں موضوع پہ گفتگو کرنے تو پہلے چند گزارشات پیش کرنا چاہنا کرنٹ ایشو کے حوالے نہ۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جڑا قبول مقبول اور پسند ہے وہ اسلام ہے۔ جڑا طریقہ اسلام کا ہوئے گا، جڑا سبق اسلام کا ہوئے گا، کوئی فائدے والا ہوئے گا۔ اس کو علاوہ جنہیں طرق، جنہیں سبق، جنہیں درس، سب نقصان کا سبب ہے۔ اور آج میرے معاشرے، میرے پاکستان وطن عزیز کے اندر یہ بھی بیلا ہونا سی کہ سڑکاں تے بے حیائی اور یعنی فحاشی اور مغربی سوچ نوں پروموٹ کیتا جانا سی۔ حضرات اگر اساں کتاب و سنت کا مطالعہ کریے، اگر اساں اسلام دے سبق کو پڑھیے کہ قسم رب ذوالجلال دی جنہ اسلام عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی مذہب میں نہیں۔ جنہ مقام اسلام نے عورت کو عطا فرمایا ہے انہاں اور کسی مذہب میں نہیں۔ آج بھی جا کے ہندوؤں نے اندر دیکھ لو، نسل کی بنیاد پہ تقسیم ہے، عیسائی، ہندو، یہودی، کیتھولک، مجوسی، ان سارے کا تقابلی جائزہ لو، کمپیریٹو اسٹڈی کرو تو انہوں یقین جانو ایک نیوٹن ہو کے پڑھنے بندہ، پڑھنے والا مطالعہ کرنے والا بندہ، اور کئی کافر اسلام کے اس سبب ہوئے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے کہ جنہ تحفظ اسلام میں چاہے انہاں کسی اور مذہب میں نہیں۔ کئی کافر خواتین اسلام کا سبق پڑھ کے کہ دائرہ اسلام میں جا گئی کہ ایک نام نہاد مسلمان، مسلمان تو کوئی نہیں مگر یہ ایجنڈا ہے۔ ایک این جی اوز آئیاں مادر پتہ ذات، انہوں کی بتاؤ اسلام نے عورت کو کی حق ادا فرمائے گئے، کی حق دیتے گئے، کی شان، کی مقام، کی عزت، کی وقار۔ بھئی ایک عورت کی سی جڑی صفا مروا دے چکر لائے اے قیامت تک مسلمانہ واسطے رب انہوں نشانی بڑھا دے۔ اے عورت کے قدم سن، اے عورت کی سی جڑے پانی کو سب زمان کھیت رابے تو نہ ہی رب زمان بڑھا چھڑے۔ اے عورت کی سی اسلام میں عورت میں یہ شان ہے کہ جنہیں رفتے کائنات کھڑی ہوئے، جنہیں عدم علی احترام نبی رسول کھڑے ہو جائیں، جنہیں احترام بستے
اور بھائی قرآن پڑھو، اپنے ماضی کو رکھو. ایک عورت کی سی جی عزت سے حملہ ہویا تے اللہ نے پورے جب پایا ہوئے بچے کو بلا دیتا. کوئی سمجھ آ رہی ہو میری گل؟ پردہ عورت کی شان ہے، پردہ عورت کی عزت ہے، پردہ عورت کی عظمت ہے. وہ بیلیو گلی سے گوشت ننگا رکھی ہے نا تو کتے منہ مارتے ہی نہیں سمجھ آئی؟ کتے منہ مارتے ہیں. تیری عورت ہے مادر پدر آزاد ہو کے گلیاں جب پھرے گی تو پھر کتے آنے کہ اسلام ان کتیوں کا منہ بند کرتا ہے تو اوپر دے طرف سے تاکہ تو کتا منہ نہ مارے. یہ اسلامی کنٹری ہے. اس ملک کے اندر یورپی کلچر نہیں چل سکتا، مغربی کلچر نہیں چل سکتا. یہ اندر وہی کلچر چلے گا کہ اسلام کا چلتا ہے. میں قرآن کی آیت پڑھنی ہے کہ عورت کو رب نے کی حکم دیتا ہے. اللہ فرما رہے ہو قرن فی بیوتکم ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ. عورت کی شان گلیاں بازاراں وچ نکلنا نہیں، عورت دی باہر پھرن والی. اللہ فرماتا ہے قرن فی بیوتکم، گھراں وچ رہو. یہ عورت دی شان ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، پہلے زمانے کی نہ بے حیا عورتوں وانگو باہر بٹا کے نہیں چلنا. گھر فرمایا گھر لگی بچے کی پرورش کرے گی، تو بچے کو سنبھالے گی، انہاں بچوں کی جنت تیرے قدموں میں چھپی ہوگی. ویگ دے دنیا بڑا مالی، ویگ ذرا عرب دے حالات، ویگ ذرا عرب دا ماحول. بچی پیدا ہوندی زندہ در دور کی جاندہ، بیٹی پیدا ہوئے مال زندہ جاندہ ہے. حق کوئی نہیں جس گھر تھی ہوندی ہے اس گھر میں جو مطلب صفحے مطلب بچھ جاندہ ہے. بھائی اسلام نے آگے بسیرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنہیں دو دھیاں دی کفالت کی دی، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے تربیت کی دی. فرمایا جنت جب میرے نال انج ہوگے گا جنہیں دو ادریاں جڑی ہوئی ہیں. میری ماں بہن بیٹی یہ چھکر وجبائے یہ تیری عزت میں عورت کا مانے پڑتا ہے. اور تسی جان دیو کوئی بندہ جتنا بھی قیمتی مقام بنا دے، سنجے مرمر لاوے، کنکریٹ لاوے، ہیرے جواہرات لاوے، تے کبھی کسے مکان سے غلاف نہیں چڑھایا. غلاف چڑھتا ہے تے صرف اللہ تے چڑھتا ہے. غلاف پائیوں کے مستری فیزکس میں نہیں چڑھتا، غلاف بیالوجی میں نہیں چڑھتا، غلاف میتھمیٹکس میں نہیں چڑھتا. غلاف چڑھتا ہے تے صرف قرآن تے چڑھتا ہے.
یہ دسنا مقصود ہے یہ شان بڑی ہے یہ عزت قیمت بڑی یہ اسلام پردے وچ رکھ کے تیرے دل آپ چڑھا کے اسلام میں دسنا چاہتا ہے یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے یہ بڑی قدر ہے یہ بڑی عزت ہے یہ بڑی شان ہے یہ بڑا مقام ہے اور بھی شان کچھ نہیں ہو میرے مصطفیٰ کی بھی عادت بھی ہے پتہ نہیں چل ہوئی بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان والدین مصطفیٰ رفت و مقام مصطفیٰ علماء اہل سنت نعرہ روشنی وہ جیڑا رب بغیر ماں باپ تو اونٹنی نو پہاڑی چوک پیدا کر سکتا ہے اور آپ اگر چاہتا تھے اپنے محبوب کو بغیر ماں باپ تو پیدا فرما سکتا تھا پر میرے مصطفیٰ کی تخلیق اور اس دنیا میں تشریف لے ہوتا ظاہر اس کی ماں بڑی باپ بڑی اسلام نے تیرا مقام عطا فرمایا میری بہن بیٹی اپنے مقام کو پہچان اپنی عظمت کو پہچان اللہ حکم ہے ہم اسے بات پیش کریں ایک سلام کا سبق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹا پیدا ہو کے بڑی خوشی ہوتی ہر کوئی خوش ہوتا ہے میرے گھر پتر جمع پتر دی طلب ہر ماں باپ ہوتی ہے پر ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ میں انہیں ایک پتر دے ان دنوں میں جنہیں پڑھ تو بعد ماں پیو اے آخدہ پھر میرے لوگتے ماں جمنے دے چنگا سی ان دا پتر میں ہو میں پتر بھی ماں پہ اللہ فرما بردار ہو دنوں میں تو خوشی ہے پتر پیدا ہو میں میں بھی خوشی ہوتی دن بھی خوشی ہوتی ہے برادر سمجھ رکھو اپنی شان سمجھ اپنی عزت سمجھ جڑی مصطفیٰ نے عطا فرمائی جڑی رب دے دین میں عطا فرمائی کوئی کھٹیا کھٹیا کم کر لیتے کھٹیا ہم مرد ہو گئے ہم عورت ہو گئے ہر ایک حقوق اللہ نے خدا نے بیان فرما چھڑی ہر ایک کی ذمہ داری رب نے بیان فرما چھڑی جڑی مرد کی ذمہ داری ہے وہ مرد کرے گا جڑی عورت کی ذمہ داری ہے وہ عورت کرے گی اور یہ کر یاد رکھا دے یہ پیغام کھانے سے سنانا دے تقریر ای ہو جائے
ان نبی پاک کی صورت و سیرت دے تصدیق ان اسلام کی پہچان کر تو میرے آقا نے غلام سن ذرا میرے مصطفیٰ دی شہزادی یہ کون ہے نبیوں کے سلطان کی بیٹی جنتی ملکہ حسنین دی اماں مرتضیٰ دی زوجہ اے بولو سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے میرا جنازہ تیرے نال لے کے جائیں گے تیرا جسم میری مرضی ہے ایک کرنا اپنے وارثاں ہوئے حکم کہ میرے مرنے کے بعد میری میت میری پائٹ چھین سے جاوے یہ تیرا جسم تیری مرضی ہے لیکن آخ اپنے پچھلیاں ہو میں تو 5 کپڑے میں نہیں دینا پھڑان یہ میرا درد ہے میں نے پتا میں شیر پڑھا کہ روپیہ اڑے ہیں کیونکہ ماحول اتنا بڑھ گیا نا میں کوئی زرد وقت تقریر کرتا کہ روپیہ اڑ گئے سبحان اللہ کی ہوئی دی پر اس طرح کو جیسے رہ جانے میری سنی ہوئی تقریر پہ کسی عمل کر لیا میرے نال قبر جانے میری ماں میری بیٹی سیدھے رات آ گئی اینا چاہتے 35-36 لوٹیاں دبا کر کے انہوں نے سوچ مانت پہن کے سید اللہ پاک دی غلاموں پڑھ گئی میری کوشش نہ سمان ہوتا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ سید صدیق اکبر سبحان اللہ یہ سید اللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ مثال کا میرا قریب آیا کہ سید اللہ پاک فرما دیا نے میری میت کن پردے سے جاتے میری باڈی میرا جسم اخلاق کیندری جڑے 4 بجے بات ہے جو میں لے جاتے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ایک علاقے میں اور جو کر دیا ہے وہ کر کے دکھایا 4 پہ تیار ہو گئی وہ دیکھیں تو یہ سوٹیاں لا کے پردہ لایا گیا اسلام کی پہلی عمارت جنہیں جنازہ پردہ لگا ہے وہ میرے مصطفیٰ دی دین سیدہ زہرا پاک ہے تو کیا نہ چھوڑ گئی تینوں خیال پر میں مادر پتر ذات نہ ہو مصطفیٰ دی غلامہ پڑھ مرے نہیں تے تیرے شکل چھو حسین تے نہیں پیدا ہونا پر بدھا غلام میں حسین چھڑ جائے گی جب تیرے مرد تو بعد بھی تیرے مقصد دا سامان ہے اس واسطے یہ سبق ضروری ہے تاکہ تسی گھر جا کے اپنی ماما بہن بیٹیاں کو یہ سکھاؤ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ان دے نعرے کا متحمل نہیں اکئی عذاب فتنے آزمائشاں میرے آقا نے فرمایا سی پونے 1500 سال پہلو جو حضور کے منہ مبارک سے نکل گیا وہ حق ہے حضور نے فرمایا کہ وہ یا
فحشی اور ریانی عام ہو جائے گی. ان جن کی بیماریاں بغاواں بلاواں ہون گیاں تو سب پہلو انہوں نے کبھی نام ہی سنے ہوئے. دیکھو ڈینگی آیا دینا باواں پوریاں کر لیا. ڈینگی نے باواں پوریاں کرا دیا. ہوں کرائنا وائرس آیا یہ نقاب لانا چاہتے سن کرونے نے نقاب نہیں سمجھائی. کرونا تو ڈرتے ہیں نقاب پا لیا. ڈینگی تو ڈرتے ہیں وقت پورے کر لے. کاش کو اللہ کو ڈر کے یہ سب کچھ کرے تو کوئی بیماری دینا بڑھ گیا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو ڈر جان انہوں کوئی آزمائش تکلیف انہوں نے ایمان کو ہلا نہ سکے. میرے آقا نے غلام تسی میں چلو تسی نے چنگے لوگ ہیں نا میں جنہوں کو دین پڑھے ہے کوئی عمل کرنا کوئی ایڈا حاجی نہیں ہے کوئی گزار نہیں ہے گناہگار آدمی ہے. وہ دیکھو جتھے مکہ ہے جتھے اللہ کا گھر ہے اونا بھائی مانا دی ایمان دا کوئی حل نہیں. اور نبیوں اور تانوں بھی شک کے اللہ دی قدرت ہے اور جڑا رب بابا میدان نوں ہاتھی میں مار سکدا ہے اور رب بیت اللہ شریف میں طواف کرنے والے نوں بھی کرونا وائرس کو بچا سکدا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. جڑے سمجھتے تھے اللہ انہیں نمزاد ہے. اللہ جڑے نہیں سمجھے انہوں نے سمجھ توفیق عطا فرمائے. وہ بھئی تہاڈا عقیدہ توحید دے دے نہیں کوئی نبی ولی کچھ نہیں کر سکتا کہ من کیوں تو انہوں نے کر لو. نہ منن پہ آؤ تے نبی ولی کی طاقت کا انکار. منن پہ آؤ تے کرونا دی طاقت کا اقرار. حرم خالی کرا لیا طواف نہیں ہونا. تاریخ میں پہلی دفعہ مطاف نو خالی کر کے طواف بند کیتا گیا ہے. اور جتنا گیا تہاڈا عقیدہ توحید توحید تسی آندے سو اللہ کے جانے سے ہوتا ہے کہ اللہ اتنا ماجد کا کمزور ہو گیا کہ اپنے گھر کا طواف کرنے والے کو کرونا کو نہیں بچا سکتا. نہ انہاں دا عقیدہ توحید ٹھیک ہے نہ انہاں دا عقیدہ رسالت ٹھیک ہے. توحید والے بھی سنی نے رسالت والے بھی سنی نے صحابہ والے بھی سنی نے اہل بیت والے بھی سنی نے. آؤ تھوڑا جا موضوع ہے لے آئے انہیں جیدی جیدی انشاءاللہ تک جان چھڑنی ہے. صحابہ والے بھی سنی اہل بیت والے بھی سنی کیونکہ سنیاں جنوں منے مصطفیٰ کی وجہ کو منے ایسا جنوں منے کی وجہ کو منے حضور کی وجہ کو منے کسی بھی ذات کی وجہ کو نہیں منے جنوں بھی منے ذات مصطفیٰ کی وجہ کو منے حضور کی نسبت کی وجہ کو صدق ہے حضور کی نسبت کی وجہ کو عزت ہے حضور کی نسبت کی وجہ کو مقام ہے. قسم رب الجلال کی میں کبھی ابو بکر صدیق کو سلام نہ کرتا کہ صدیق مصطفیٰ کا غلام. میں کبھی حیدر کرار دے والے نہ لاتا کہ مشکل کشا میں مصطفیٰ کا غلام نہ ہوتا. یہ ساریاں عزتاں کتھاں ملیاں ہیں ساریاں عزتاں مصطفیٰ وچوں ملیاں ہیں. جڑا حضور نال جڑ گیا سنی وہ پیار کرتا ہے
خواب آل ہوئے خواب صاحب ہونا یہ دونوں کی شان بھی رب کا قرآن بھی بیان کرنا ہے نبی کا فرمان بھی بیان کرنا ہے صحابہ ہونا پھر بھی شان قرآن دسے آل بیت پھر بھی شان قرآن دسے تے جے پورا قرآن مرنا نا تے پھر تینوں سنی پڑھنا پوے گا نہیں سمجھ جے تو پورا قرآن مرنا ہے نا تے میرا عقیدہ سنیاں نہ اپنانا پڑنا ہی کیونکہ تے تجھے بیڑے گیا تے جڑا کسے دے حق مارے وہ صدیق نہیں ہوتا تے جنوں اللہ صدیق آکھے وہ کسے دا حق نہیں مارا ایک قرآن کو پورا مننے واسطے عقیدہ سنیاں کے مطابق رکھنا پڑے جے خارجیاں نے بیڑے گیا کہ اہل بیت کی شان ہاتھ سے چھو گئی جے رافضیاں نے پاسے گیا کہ صحابہ کی شان ہاتھ سے چھو گئی جے چاہنے دونوں کی عزت ملے دونوں کا پیار ملے دونوں کا احترام ملے تو ایک کوئی طریقہ ہی سنی بڑھ جا قرآن ہی بیان دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قرآن کا فیصلہ ہے جنہیں محبوب دے علماء محبوب دے غلام بنے پھر اگلی گل سنو نماز پڑھے حج کرے روزے رکھے بڑا متقی پرہیزگار ہوئے لیکن دل نبی کی حال کا بغض ہویا سب پر پوچھے دے بیٹھے سب کچھ مردود ہے توجہ ہے کوئی ایسے طریقے والے کی مسجد میں نماز پڑھنے والا نہیں اتنے کا نمازی نہیں شرف الشریف کا نمازی نہیں داتا صاحب کی مسجد کا نمازی نہیں نمازی یہ ہر میں
یہ سنی کا سبب ہے، یہ سنی کا سبب سے توجہ کریں جو بڑے موٹی کی گل سمجھانے لگا میں سنی عقیدہ بڑھاؤ کہ کام بڑھنے موٹی کی گل سمجھ آ جانا 12 امام کا ذکر ہوتا ہے ہوتا ہے انہاں 12 وچوں امام جعفر صادق کیا ہے وہ 12 امام نے امام جعفر صادق ہے بولو تو صحیح ہے نے اگر 12 وچوں انہوں کر لو یہ 12 پورے ہوتے ہیں تے جے انہاں دے نام نال صادق لاؤ نہیں تجھے نہیں پہنچے یا میں سمجھا نہیں پایا میں پھر کرنے امام جعفر صادق کو کر دو 12 امام پورے نہیں ہوئے اے جعفر دے نام لو صادق لو تے نام پورا نہیں ہوتا میں پہنچا سمجھدارو پھر میں سمجھنا کہ امام جعفر صادق نہ ہوئے تے 12 پورے نہیں ہوتے اے جے جعفر دے نام صادق نہ لاوے اے نام پورا نہیں ہوتا ہن 12 بھی پورے کرنے نے صادق بھی آخنا ہے اے کی ہوئے گا کہ کوئی طریقہ ہے سنی بن جا کیونکہ صادق کسے اور دے نال نہیں ہے صادق ہونے نال نہیں ہے میرا صدیق دا قدرہ ہے علی کا قدرہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ عظمت و شان اہل بیت مصطفیٰ علماء اہل سنت آستانہ علیہ کوٹلہ شریف آستانہ علیہ شرف و شریف نعرہ رسالت میرا نہیں خیال تو انہوں ایڈا سوکھا تھا کہ کیسے سمجھا دے نا نالو صادق لانے تے نام 12 میں چکنے میں صادق بھی رہے 12 بچ بھی رہے لیکن کو طریقہ سنی بڑھنا پڑے امام باقر دے نال صادق نے امام حسن حسین دے نال صادق نے امام حسن دے نال صادق نے موسیٰ کاظم دے نال صادق نے علی رضا دے نال صادق نے علی نقی دے نال صادق نے علی تقی دے نال صادق نے صرف جعفر دے نال ہی صادق کیوں ہے صرف جعفر دے نال ہی صادق کیوں ہے کوئی تینوں آکھے میرے کو لے آؤں میں بھی کھاواں گا کتاب وغیرہ دی عقیدہ سنی دا کیوں جعفر دے نال صادق ہے کیونکہ صدیق دا تقوی ہے فرما اے صدیق بنو امام محمد باقر اے علی بنو وہ رشتہ داریاں پہ کرتے نہیں یہ ڈاکے پہ مرو ہے
وہ کدی کسی دشمن سے گھر کی دیا نے توجہ رکھنی توجہ ہونا ہے موٹی گل سمجھانی کو رشتے داری بھئی آجی بھی پسا پتروں نے بیاہ کیتے کئیاں کیتے ہونے نے اس کا کرن تو کئی ہوتی جاتے ہو دیکھو یار ہے ساری بھی ہو خوش رکھے گا بھئی ہر ماں باپ سوچ لے پتر ہوئے تھی ہوئے نو لے ہونی ہوئے یا کسی دے گھر اپنی بیٹی دے نہیں ہوئے ہر بندہ سوچ لے میں اسے اپنی بیٹی دیا یا کسی دی بیٹی اتھوں لے ہوا جتھے میری عزت محفوظ رہے جیڑا میرے لنگ دا سانجا ہوئے پتہ نہیں میں تو سمجھا پا رہے یا نہیں تیرے میرے رشتے اتھے ہوئے جتھے دماغوں میں عزت محفوظ ہوئے رشتے اتھے نہیں کرتے جتھے خیالوں میں یہ ساڑی دھیروں کو سلوک ہوئے یا پتر میں واسطے بیٹی لے آکے ساڑی عزت کو تاج لا دینی خدا دی قسم علی دے پتر نو صدیق دے پتر دے دماد صدیق دے پتر نو علی دے پتر دے دماد صدیق دی دھی ہے علی دا پتر ہے رشتہ ہویا شادی ہوئی ہے اصلی کام تیری ولادت ہوئی ہے انو دنیا جعفر صادق آخری ہے کتھے جڑنے دے چھڑ کے اے میں بار بار پہ آخر صحابہ